السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں کوئی ریسپی لے کے نہیں آئی، آج میں بہت اپسیٹ ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں آج اپنے دل کی بات کہہ ہی دوں۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے، بے شک ہم یہاں رہتے ہیں، لیکن وہاں کچھ بھی ہو تو تکلیف ہمیں یہاں ہوتی ہے۔ بہت عرصے بعد جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم نے کبھی بھی کسی اچھے پریزیڈنٹ کو نہیں دیکھا پاکستان میں، پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو، کسی کو بھی کوئی اچھے لوگ آج تک ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایک اچھا پڑھا لکھا تمیزدار انسانیت جس میں ہے وہ انسان سامنے آیا۔ اس نے آ کے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو شعور دیا، انہیں بتایا کہ یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور جو لوگ آج تک پاکستان کو بگاڑتے رہے ہیں، کبھی بھی سنوارنے کی کوشش نہیں کی، اس نے سب کو یہ چیز بتائی، سکھائی، اور سب لوگوں کو سمجھ آ گئی، کیونکہ پاکستانیوں کو بالکل بھی کوئی شعور نہیں، کچھ پتہ نہیں، جو بھی آ گیا بس اس کے پیچھے لگ گئے، نعرے مار مر کے اس کو بٹھا لیا، کچھ پتہ نہیں یہ میں لوٹ کے کھا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ اس انسان نے، جو کہ ایک سچا انسان ہے، اس نے بہت محنت کی، پاکستانیوں کے دلوں کو جیتا، اور وہ کر کے دکھایا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک انسان پرائم منسٹر بن کے سوتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میں تو پرائم منسٹر رہا ہی نہیں۔ تو کتنی تکلیف اور کتنا دکھ ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ اس کا کوئی قصور ہو، اس نے کچھ کیا ہو۔ آپ یقین کریں، جس دن سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے اتنا دل دکھی ہے کہ اتنا سخت غصہ آتا ہے کہ جا کے ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، اتنا بڑا ظلم، کہ جن کو سب کل تک چور چور کہہ رہے تھے، لٹیرے کہہ رہے تھے، جن پہ اتنے کیس بنے ہوئے تھے، ان کو لا کے تم لوگوں نے سجا کے اس چیئر پہ بٹھا دیا ہے، جو کہ ایک سلجھا ہوا آدمی چلا رہا تھا، پورے ملک کو سنبھال رہا تھا، اچھے کام کر رہا تھا، اور کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے صحت کارڈ دیا ہو کسی غریب کو، یا کسی غریب سے اچھا سلوک کیا ہو۔ اس نے آ کے غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے ایک پناہ گاہیں بنائیں، ان کے لیے شیلٹر ہوم بنائے، ان کو فری کھانا مل رہا تھا۔ وہ بیچارے جو مزدور لوگ ہیں جن کو وہاں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اور وہ جب کام کر کے تھکے ہوئے آتے تھے تو ان کو کتنا سکون ملتا تھا وہاں، اور ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی تھی عمران خان کے لیے۔ اور دیکھیں، اس نے غریبوں کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا، اور غریب لوگ بہت خوش تھے، ان کے دل سے بہت دعائیں نکلتی تھی۔ پھر اس نے اسلام کے بارے میں ڈٹ کے ہر ملک میں جا کے بات کی۔ آج تک کبھی کسی میں ہمت ہوئی کہ وہ اسلام کے لیے بولے؟ نہیں، کوئی نہیں بولا، یہ صرف وہی بولا۔ اور ہم جیسوں کو اس کی قدر، اس کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ اور وہ ایک ہی پرائم منسٹر ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، یہ پوری عوام میرے بچے ہیں، میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک گھر میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ پوری فیملی کا دھیان کرتا ہے، کما کے لے کے آتا ہے اپنے بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو۔ اس طرح جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے، غریبوں کے مسائل سنے، ان کے مسئلے حل کرے، ان کی پریشانیاں دور کرے۔ وہ کر سکتا ہے جو کہ غریب کے درد کو سمجھتا ہے،
یہ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں، یہ تو غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتے، لیکن صرف عمران خان ان کے دکھ کو محسوس کرتا تھا اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا تھا، اور کیا بھی، بہت کچھ اس نے کیا۔ وہاں جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ صحیح پڑھے لکھے ہیں، وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے ہمیں یہ فائدے ہوئے۔ جو لوگ بے وقوف ہیں ابھی تک، جو کہ جن کو ابھی بھی عقل نہیں آئی اتنا کچھ دیکھ کے اور سن کے، وہی یہ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے جو وعدے کیے تھے نیا پاکستان۔ آپ خود سوچیں، اتنے سالوں سے بگڑا ہوا پاکستان، کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں کہ وہ راتوں رات گھما کے تو اس کو الٹا سیدھا کر کے تو ایک دم سے ٹھیک کر دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا نا۔ اور دیکھیں، آپ سب خود اپنے دل و دماغ سے سوچیں کہ ایسا کہیں نہیں ہوتا، نہ کہیں کسی بھی ملک میں کوئی بھی عدالت کا نظام ایسا نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو راتوں رات وہ ہٹا دے۔ ان کے تو پاس یہ اختیار ہے بھی نہیں۔ یہ ہمارا پاکستان پتہ نہیں کس قسم کا ملک ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے تو سب لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہاں انصاف ہے ہی نہیں، انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، جو کہ ہونا چاہیے۔ اور پلیز میں آپ سب لوگوں کو کہوں گی جو ابھی بھی نواز شریف، شہباز شریف یہ سب ان کو مانتے ہیں نا، پلیز اپنی عقل سے سوچیں کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا پرائم منسٹر بنا لیں، ان کی باتیں مان لیں۔ سب کو اپنا ہوش کر لینی چاہیے، کوئی اس لائق نہیں ہے۔ جن کو نہ بولنا آتا ہے، نہ بات کرنی آتی ہے، نہ اٹھنا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ ان کی شکلیں اس لائق ہیں، وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا لگتا ہے پرائم منسٹر بن کے۔ اور ویسے بھی وہ شروع سے ہی ایک بہت اچھا نیک انسان ہے۔ اگر اس نے کہیں کچھ غلط کیا ہو نا تو یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے پوچھنے والے۔ اور میرے خیال میں تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر اس نے جمائمہ سے شادی کی تو نیک کام کیا، کسی نان مسلم کو مسلمان کر کے شادی کر لی تو کیا یہ اس کا جرم ہے؟ اور مجھے نہیں پتا اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے تو مجھے بھی پلیز بتا دیں کامنٹس میں لکھ کے، تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ اس نے کیا غلط کیا۔ اور دوسرا یہ دیکھیں، آپ خود سوچیں، یہاں لنڈن میں نواز شریف کے جو گنڈے قسم کے لوگ ہیں، جاہل قسم کے، وہ جمائمہ کے گھر کے باہر کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ اس کا کیا، اس بیچاری کا کیا تعلق ہے پاکستان سے یا عمران خان سے؟ عمران خان کو انہوں نے دکھی کر کے، جمائمہ کو دکھی کر کے وہاں سے نکال دیا، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کروا دیا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ پلیز کسی کو جینے دو، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو، اور ہوش کرو، عقل سے کام لو، اور دیکھو کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اس کے ماضی میں مت جھانکو کہ وہ کیسا تھا، وہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، سارے کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں۔ یہ کہ عمران خان نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اللہ کی طرف سے جب ہدایت آتی ہے تو انسان خود کو بدل لیتا ہے، اور وہ بہت خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ اور اللہ اور بندے کا یہ معاملہ ہے، آپ دین اسلام کو جانیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کون سی چیزیں غلط ہے۔ جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکہ کرنا غلط ہے، یا کہ کسی غیر مسلم سے شادی کر لینا غلط ہے، جرم ہے، جس کو جرم بنا لیا ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ پلیز، دل تو میرا بہت چاہتا ہے کہ میں خود پاکستان جاؤں اور میں چیخ کے ان لوگوں سے پوچھوں جنہوں نے اس کو راتوں رات ہٹا دیا۔ ہمیں اتنی خوشی اور فخر محسوس ہو رہا تھا یہاں بیٹھے کہ ہمارا پاکستان کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب ہمیں بہت تکلیف اور دکھ ہو رہا ہے، اب بالکل پاکستان جانے کو دل نہیں کر رہا۔ ملک تو ہمارا وہی ہے نا، جانا چاہتے ہیں
ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ اب جانے کو دل ہی نہیں کرتا، نہ پاکستان کا نام لینے کو دل کرتا ہے۔ پلیز آپ سب ایک ہو کے بات کریں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا پاکستان ایک ہی پاکستان ہے، ایک بات کریں ایک ہو کے، اور انصاف کی بات کریں پلیز۔ اور میں یہ ویڈیو بنانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جس دن سے یہ ایسا ہوا ہے میرے دل کو سکون اور چین نہیں آ رہا نا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور آپ سب پلیز مجھے بتائیں کیا جو میں نے کہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور ضرور مجھے یہ بتائیں پلیز۔ آپ سب جو بھی بات کریں انصاف کی کریں، میں اینڈ پہ آپ سے یہی کہوں گی، کسی سے کوئی رنجش کوئی اختلاف رکھ کے بات نہ کریں، صرف اور صرف سچ بولیں، انصاف کا ساتھ دیں، غریب کا ساتھ دیں، دکھی کا ساتھ دیں، بس میں یہی چاہتی ہوں۔ اور میں اینڈ پہ بس آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیا میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں، اور آپ اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔